السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے لیے دین اسلام اور شریعت کی بنیاد تقلید ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا تقلید کے بغیر ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح احادیث کا پڑھنا، احادیث کا سمجھنا اور احادیث پر عمل کرنا تقلید کے بغیر ناممکن ہے۔ تو گویا پوری کی پوری شریعت اسلامیہ اور پورے کا پورا دین وہ تب عمل میں آ سکتا ہے، تب سمجھ میں آ سکتا ہے، آپ اسے پڑھ تب سکتے ہیں جب آپ تقلید کو تسلیم کریں گے۔ آپ تقلید کا انکار کر دیں تو پورے کے پورے دین کا، شریعت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امین الامہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ کا، وہ فرماتے ہیں میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے مجھ سے یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں تو آپ ہمارے بچوں میں کچھ بیان کر دیجئے، کیونکہ بڑے اکابرین جب علماء کسی جگہ جاتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں ان کا بیان کروائیں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ تو حضرت فرمانے لگے بیان تو میں کرتا ہوں لیکن کیا میں ان کو مناظرہ نہ پڑھا دوں؟ اب وہ پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ بھی وہ کیسے پڑھائیں گے آپ، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مناظرے کو کیا سمجھیں گے اور کیسے اس کو سمجھ پائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بھی وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، آپ اجازت دے دیں کہ میں ان کو پڑھا دوں۔ تو انہوں نے کہا جی پڑھا دیں۔ تو اب حضرت نے بچوں میں جا کر بیان کرنا شروع کیا۔ پھر ایک بچے کو کھڑا کر کے کہا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ مدرسے میں تھے، مدرسے میں نمازیں پڑھتے تھے، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ تو وہ بچہ کہے گا کہ بھئی جی ہاں ہم نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ ایک بندہ آگے امام بنا ہوا ہے باقی پیچھے کھڑے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ بھئی بالکل ایسا ہی جواب دوں گا کہ ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، باجماعت جس نماز کو کہا جاتا ہے۔ تو اگلی بات حضرت نے اس بچے سے یہ پوچھی کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور وہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو کیا اس نماز میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی تھی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ بھی نہیں، میں نے تو تلاوت نہیں کی، ہم تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ اچھا، پھر پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا کہ بھی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی حضرت آپ ہی بتا دیں میں کیا جواب دوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ مجھے آتی ہی نہیں، آتی ہوتی تو میں پڑھتا، مجھے سورۃ الفاتحہ ہی نہیں آتی۔ اچھا جی،
اب وہ اگلا بندہ آپ سے کہے گا تمہیں سورۃ الفاتحہ ہی نہیں آتی، چلو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ اب وہ تمہیں پڑھانا شروع کرے گا، کہے گا پڑھو الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ اب آپ کو وہ سبق پڑھا رہا ہے، آپ نے کہنا ہے الف لام زیر ال، ہا میم پیش ہم، دال پیش دو، الحمد۔ اب وہ کہے گا کہ بھئی الحمد کیوں پڑھا؟ تو آپ اسے کہنا کہ بھئی تو نے الحمد کیوں پڑھا؟ آپ نے الحمد کیوں پڑھا؟ جب وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے الحمد کیوں پڑھا، تو آپ اسے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے الحمد کیوں پڑھا؟ اب وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو قرآن میں الحمد لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو میں قرآن تمہارے سامنے کھول رہا ہوں، دیکھو اس میں الف لام زبر ال لکھا ہوا ہے، اس کو الف پڑھیں یا حمزہ پڑھیں، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں اشکال نہ آئے۔ تو اب وہ قرآن کھول کے تمہیں سمجھانا شروع کرے گا کہ یہ دیکھو قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد۔ تو بچے ذرا پھر آپ اس سے سوال کرنا کہ بھئی مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ زیر زبر پیش کس نے لگوائے ہیں؟ اب یا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اگر پتہ بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی ابتدائی طور پر حضرت امام ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، اور پھر حجاج بن یوسف نے اس کی تکمیل کرائی۔ تکمیل کس نے کرائی؟ اس کام کو مکمل کس نے کیا؟ حجاج بن یوسف نے۔ تو بچے پھر آپ ان سے سوال کرنا کہ حجاج بن یوسف بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، نیک تو نہیں تھا، ظالم تھا، کوفہ کا بہت ظالم ترین بادشاہ اور بڑا ظالم ترین انسان تھا، بڑا فاسق تھا، سفاک تھا، بہت ساری اس میں برائیاں تھیں، سب کچھ بیان کرے گا۔ تو پھر بچے آپ ذرا اس کو یہ کہنا کہ کوفہ کے ظالم شخص کی بات مان کر قرآن کی زیریں زبریں پیشیں پڑھنا جائز ہے، تو کیا کوفہ کے مجتہد عبادت گزار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی بات مان کر قرآن پہ عمل کرنا جائز کیسے نہیں ہے؟ ان دو باتوں میں ذرا فرق بتاؤ۔ اب وہ یہاں سے کھسک جائے گا اور آگے آپ سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں آپ کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق لوگوں کو دین سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ انتہائی ناقص ہے، ان کا فہم انتہائی کمزور ہے۔ اب ہلکی سی بات پر ان کی ساری دلیلوں کا، ان کے سارے مذہب کا، ان کے دین کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، لیکن آپ میں ہلکی سی صلاحیت پیدا ہونے کی دیر ہے۔ تو اب اس بچے کو بات سمجھ میں آ گئی، میرے خیال سے بات آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ہم ظالم ترین انسان کے زبر زیر اور پیش لگانے کو جائز سمجھتے ہوئے قرآن کی ویسے تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ویسے پڑھا سکتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، عجم کے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ سکتا، اس کے بغیر پڑھ سکتے نہیں ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کریں گے۔ تو اگر ایک شخص قرآن کی عبارت پڑھتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے بغیر زبر زیر کے ہوتے ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ یا فقہا دیگر جتنے بھی ہیں علماء، محدثین، مفسرین، ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے قرآن کی تفسیر میں بھی غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پھر وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہے نا،
کہ تمہیں یہ قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو یوں سمجھ میں نہیں آیا، تو تمہیں یوں سمجھ میں آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زبر زیر پیش میں کوئی غلطی کرتا ہے تو تم نے یہاں غلطی کی ہے۔ بڑی اصولی سی بات ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھ جائیں گے۔ اور یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب میں مثال عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بات ابھی آئی، اگر آپ حجاج بن یوسف امام ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کی اس ترتیب کو قبول نہ کریں کہ انہوں نے اعراب قرآن کریم کے اوپر لگائے ہم نہیں مانتے، انکار کر دیں، تو امت فتنے میں مبتلا ہوگی یا امت متحد ہو جائے گی؟ سادہ سا سوال ہے، کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی سمجھانے کے لیے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، یا خود سمجھنے کے لیے بھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم انکار کر دیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے ان کی بات، یہ بات ماننے سے انکار کرنا یہی ترک تقلید ہے، بات کو مان لینا یہی تقلید ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو امت متحد رہے گی، یا آپ اس کا انکار کر دیں گے تو امت متحد رہے گی۔ یہ تو ہر دماغ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا اصولی موقف ہے کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں جو امت میں اختلاف کا باعث ہیں، ان سب میں بنیاد تقلید یا ترک تقلید ہے۔ تقلید کرتے ہیں، اختلافی مسائل کا حل نکل آتا ہے، تقلید نہیں کرتے، اختلافی مسائل مزید پختہ ہو جاتے ہیں اور اتنے بڑے دھڑاڑ کا اور اتنے بڑے توڑ کا سبب بنتے ہیں کہ امت کا ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ جھگڑوں کو حل کر سکتا ہے، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ امت کے مسائل کو حل کر سکے۔ یہ اصولی سا موقف ہے۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے جو میں نے عرض کی؟ پھر میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بھی بیان کیا، ان کے ملفوظات اور ان کے بیانات آج بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک مقلد شخص نے غیر مقلدن عورت سے نکاح کیا، یعنی جو مرد ہے وہ تقلید کو ماننے والا ہے، جس سے نکاح کیا وہ عورت تقلید کا انکار کرنے والی ہے۔ اب اس مرد کے بھانجے نے اپنی ممانی سے سوال کیا کہ مامی جان ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ ممانی ہر وقت گھر کے اندر فساد ڈال کے رکھتی، کبھی کسی عنوان کے اوپر جھگڑا ہے، کبھی کسی عنوان پہ جھگڑا ہے، اور یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس قسم کے افراد جو بظاہر امت کو متحد رکھنے کا نعرہ لگاتے ہیں، اتحاد امت کے نام پہ کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، پلیٹ فارم بھی بنائے ہوئے ہیں، لوگوں میں دعوتیں بھی چلاتے ہیں، لیکن اصلاً یہ لوگ امت میں اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جہاں بھی کہیں ہوں گے امت میں ہمیشہ تفریق کی بات کریں گے، توڑ کی بات کریں گے، اختلاف کی بات کریں گے، اور یہ چپ بھی نہیں رہ سکتے۔ مسئلہ ان کے ساتھ ایسا ہے۔ تو وہ عورت بھی جب نکاح کر کے گھر میں آئی تو اس گھر کا سارا ماحول اس نے خراب کر دیا۔ اب وہ بچہ تھا تو بچہ لیکن بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنی ممانی سے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ بھئی ممانی جان ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو تقلید ہے یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ آپ کا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے تو ان کے نزدیک شرک، اس پر ان کے فتاوی جات موجود ہیں، لیکن اب وہ اپنی زبان سے اگر کہے کہ تقلید ایمان ہے تو پھر سارے کا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پھر تم گھر میں شور کیوں مچا کے رکھتی ہو؟ پھر کیوں تم نے یہ فساد ڈالا ہوا ہے؟ کیوں ہر مسئلے کے اوپر تم نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے؟ پھر سارے مسئلے ہی حل ہو گئے نا جب تم نے تقلید کو تسلیم کر لیا۔ پھر ہم کہیں گے آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے تو اس کو تسلیم کر لو، پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اب وہ تقلید کو ایمان تو کہہ نہیں سکتی، کیسے کہے؟ اس کا مذہب نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا تھا کہ تقلید شرک ہے،
ہے تو شرک، لیکن کہے کیسے؟ اگر کہے کہ تقلید شرک ہے تو بچے کے پاس جواب پہلے سے موجود تھا کہ بھئی مومن اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا، تمہارا میرے ماموں سے نکاح ختم، کیونکہ وہ مقلد ہے، تم غیر مقلدن ہو، تو تمہارا اور اس کا نکاح ختم، کیونکہ مومن اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا۔ اب یا تو تمہارا ایمان ختم یا تمہارا نکاح ختم، دونوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ کرو۔ اب اس پر عورت خاموش ہے۔ اب اس موقع پہ آ کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بھائی، ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ، اس سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں دوبارہ نہیں کریں گے۔ لیکن 2-4 دن کے بعد دوبارہ سے کچھ چابی لگا دیتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر یہ تقلید کو ایمان کہتے ہیں تو ان کی ساری دین کی جو عمارت ہے وہی دھڑام سے نیچے گرتی ہے۔ اگر یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں تو پھر مشرکوں اور موحدوں کا آپس میں کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوتا، پھر ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ تعلقات کیوں بناتے ہیں، پھر ہمارے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، پھر ہمارے ساتھ نکاح کے معاملات کیوں کرتے ہیں جب ہمیں مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ اصولی سا موقف ہے نا۔ لیکن جب یہ آپ سوال پوچھیں گے تو جواب یہی ملے گا بھی چھوڑو بھائی، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے امت کو فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ حالانکہ ابتدا خود کی، لڑائی خود ڈالی، لیکن پھر آ کے مولویوں کو قصوروار ٹھہرا کر اپنا راستہ نکال کے پھر آگے نکل گئے۔ تو اب یہ بات سمجھیں آپ کہ اگر آپ تقلید والا مزاج بناتے ہیں، ماننے والا مزاج بناتے ہیں، بڑوں کے اوپر اعتماد کا مزاج بناتے ہیں، تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں۔ آج کا یہ زمانہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے تو یہ آج کا زمانہ 1400 سال کے بعد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پہلے زمانے میں گزرے ان سے جڑا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ اگر یہ زمانہ صحابہ کرام کو اپنے لیے حجت تسلیم کرتا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے افعال، صحابہ کرام کی تقریرات اس کے لیے حجت بن جاتی ہیں، تو یہ ہر عمل میں پھر صحابہ کو دیکھے گا، ہر کام میں پھر صحابی کو دیکھے گا، تو بعد والے لوگ پہلے والوں سے جڑ جائیں گے کہ نہیں جڑیں گے؟ پھر جو وہ کریں گے وہی یہ کریں گے، جو انہوں نے کیا یہ کرتے وقت ان کو دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ امت واحدہ بن جائے گی، ایک امت بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امت کو ایک رکھنا ہے، اختلافات سے نکالنا ہے، فتنے اور فساد کے زمانے میں اس امت کو پہلے والے افراد سے جوڑ کر رکھو، جیسے اعمال انہوں نے کیے، جیسے اقوال ان کے ہیں، جیسے طرز عمل ان کے تھے، ویسے ہی یہ لوگ اپنا لیں، تو یہ بعد والے لوگ پہلے والوں سے مل گئے، امت ایک ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ تو تقلید کی وجہ سے امت ایک ہوتی ہے، بات ماننے کی وجہ سے، بڑوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے امت ایک ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی ہر بندہ اپنی فہم کے مطابق دین کے فیصلے کرنا شروع کرے، تو پھر آپ کا دماغ کچھ کہے گا، میرا دماغ کچھ کہے گا، کسی اور کا دماغ کچھ کہے گا، ہر بندہ اپنے اپنے فہم کے مطابق دین کو سمجھے گا، اور سمجھنے کے بعد نتیجہ وہ نکالے گا جو اس کا دماغ کہے گا۔ تو پھر آپ کا نتیجہ کچھ ہوگا، میرا نتیجہ کچھ ہوگا، آپ عمل کسی اور طریقے سے کریں گے، میں عمل کسی اور طریقے سے کروں گا۔ اگر بالفرض آج آپ کے سامنے امت 4 حصوں میں تقسیم ہے تو اب 4000 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ آپ نے امت کو امت واحدہ بنایا یا امت کو امت متفرقہ بنا دیا کہ اس میں فرقے ہی فرقے بنا دیے؟ تو تقلید کی وجہ سے امت واحدہ بنتی ہے، ترک تقلید کی وجہ سے امت فرقوں کے اندر، طبقات کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تقلید کرنے سے فرقے کم ہوتے ہیں اور ترک تقلید سے امت میں فرقوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقلید کریں گے تو فرقے کم ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور تقلید چھوڑ دیں گے
تو پھر ہر آدمی کا اپنا فرقہ ہوگا، اس کے پیچھے جو دو چار چلنے والے افراد ہوں گے وہ ایک جماعت بن کر اپنی فہم اور اپنی سوچ کے مطابق دین کو لے کر آگے بڑھیں گے، تو فرقے بڑھ جائیں گے یا کم ہوں گے؟ ترک تقلید کی وجہ سے فرقے زیادہ ہو جائیں گے اور تقلید کرنے لگیں گے، تو کم از کم امت کا ایک بہت بڑا حصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جڑا رہے گا، ایک بہت بڑا حصہ امام شافعی سے جڑ جائے گا، ایک حصہ امام احمد سے جڑ جائے گا، ایک حصہ امام مالک رحمہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ تو چلو تمہارے نزدیک اگر یہ فرقے ہیں بھی، ویسے تو یہ فرقے نہیں، یہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، لیکن چلو کسی کی نگاہ میں اگر یہ فرقے بھی ہیں تو یہ چار ہی ہیں نا، 4000 تو نہیں، پانچواں بھی نہیں بننے دیتے کہ ہم کہتے ہیں کسی اور کی گنجائش نہیں، تو یہ چار ہی رہیں گے نا، تو امت کو ان چاروں پر ہی رہنے دو، ان چاروں پر ہی رہنے دو، 4000 یا 4,00,000 نہ بناؤ۔ تو تقلید کرتے رہو گے تو 4 رہیں گے، تقلید کو ختم کر دو گے تو پھر 4000 اور 4,00,000 بنیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ نے امت میں سے فرقے ختم کرنے ہیں یا امت کو مزید فرقوں میں تقسیم کرنا ہے۔ فرقوں میں تقسیم کرنا ہے تو ترک تقلید کر لیں، امت کو ان چاروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ فرقے کم رہیں، تو پھر آپ کو تقلید کرنی پڑے گی۔ پھر جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان رہے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، انہوں نے مسئلہ نکال کر امت کے حوالے کر دیا، آپ نے اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ تحقیق انہوں نے کر لی، انہوں نے تحقیق کر کے آپ کو مسئلہ نکال کے بتا دیا، اب آپ دوبارہ سے تحقیق کرنا شروع کریں گے تو ریسرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آسان کام ہے، ہر آدمی بیٹھ کے گھر کے اندر ریسرچ کر سکتا ہے؟ چلو دین کے معاملات کو آپ ایک طرف کر دیں، یہ تو ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ آج کے زمانے میں اس کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس ہر قسم کا آلہ ہتھیار موجود ہے جس سے وہ دین کا ہر قسم کا عضو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن آ جائیں سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، کسی بھی میدان کے اندر، دنیا کی فیلڈ میں آپ چلے جائیں تو کیا کسی بھی میدان کے اندر ریسرچ کرنا آسان ہے؟ کیا اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی؟ کیا اس کے لیے جان نہیں کھپانی پڑتی؟ کیا اس کے لیے آنا جانا نہیں پڑتا؟ اس کے لیے وقت نہیں نکالنا پڑتا؟ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے اور سپرد نہیں کرنا پڑتا؟ کچھ سیکھنا نہیں پڑتا؟ سکھانا نہیں پڑتا؟ کوئی تعلیم نہیں حاصل کرنی پڑتی؟ کیا ریسرچ آسان ہوتی ہے؟ دنیا میں اگر ریسرچ اتنی ہی آسان ہے تو یونیورسٹیاں کیوں بنائی ہیں؟ کالجز کیوں بنائے ہیں؟ ریسرچ سینٹر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بڑے بڑے پروفیسر اور اسکالرز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ریسرچ آسان ہے تو ہر بندہ خود ہی کر لینا، بازار سے جا کے کتاب خریدے میڈیکل کی اور کسی بندے کو پھٹے کے اوپر لٹا لے اور اس کا دل نکال کے اس کو چیر پھاڑ کر دے، تو آسان ہے نا یہ کام کرنا، اور اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے کہ ہوگا۔ تو جب دنیا کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ریسرچ مشکل سمجھی جاتی ہے تو دین کی فیلڈ میں ریسرچ آسان کیسے ہوگی؟ کہ آپ نے بازار سے بخاری کا ترجمہ خرید لیا، ترمذی کا آپ ترجمہ اٹھا کے بازار سے لے آئے، یا آپ نے کسی محدث کی یا کسی اسکالر کی کتاب کو پڑھ لیا اور آپ کہیں کہ بھی ہم نے ریسرچ کر لی۔ وہ ریسرچ بھی ویسے ایک عنوان ہی ہوتا ہے، اصل میں ریسرچ تو یہ ہوتی ہے آپ کسی کی کتاب بھی نہ اٹھائیں، خود جا کے تلاش کریں، قرآن کی تہ میں خود غوطے لگائیں۔ آپ تو کتاب پڑھ کے آتے ہیں، کتاب پڑھ کے تو ریسرچ نہیں ہوتی، ترجمہ پڑھ کے، اردو زبان کے اندر کتابیں پڑھ کے یہ ریسرچ تو نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، مشکل کام تھا، انہوں نے کر دیا،
وہ صحابہ کے پاس گئے، صحابہ کرام نے ان کے مسائل کو حل کر دیا، وہ صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ نے مسائل حل کر کے ان کو بتا دیے، انہوں نے لکھ کر امت کے حوالے کر دیے، تحقیق انہوں نے کر لی، اب امت اس تحقیق کو قبول کر لے۔ تو مشکل کام انہوں نے کر دیا، اب امت کے لیے آسانیاں ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین آسان ہے، اس حوالے سے کہ آپ بخاری کا ترجمہ خود پڑھو، خود دین کے اوپر عمل کرو، کیونکہ دین آسان ہے۔ دین آسان ہے، کیسے آسان ہے؟ کہ خود ریسرچ کرو۔ ایک عام صحیح دماغ رکھنے والا، فطرت سلیمہ جس کو کہا جاتا ہے، صحیح دماغ رکھنے والا انسان بھی اس کانسیپٹ کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ اگر آپ آسانی کی بات کرتے ہیں تو پھر آسانی یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر لیں، یہ آسانی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ 10 کتابیں کھولیں، 10 کتابیں کھولنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے شروع کی، وہ دیکھنا محدث کا کام ہے، مفسر کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے، وہ دیکھ کے مسئلہ بیان کرے۔ لیکن اگر آپ نے آسانی والے دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات پڑھی، میں نے صحابہ کرام کو یہ دیکھا کہ وہ اس طرح سے نماز شروع کیا کرتے تھے، تو آپ میری بات مانتے ہوئے ویسے نماز شروع کر دیں، تو یہ تو آسانی والا دین ہو گیا۔ تو دین آسان ہے اس معنی میں کہ تقلید کر کے آپ بات کو قبول کر لیتے ہیں تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق کا میدان تو بڑا مشکل میدان ہوتا ہے، پہلے لوگوں نے یہ مشکلیں جھیل لیں، برداشت کر لیں، دین کے معاملات میں تحقیقات کر لیں، اب وہ تحقیقات مکمل ہو گئیں، دین کا کوئی جز باقی رہا ہی نہیں کہ جس جز کے اندر اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ جب سارے کے سارے اجزاء دین کے تحقیق کے ذریعے سے مکمل ہو گئے، اب آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آسانی کے ساتھ دین کو قبول کر لیں کہ تقلید کر لیں۔ تقلید کرتے چلے جائیں گے، آسانی کے ساتھ مسئلے آپ کے سامنے حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو مسئلہ بیان کیا جاتا رہے گا، آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، آپ آئیں علماء کے پاس، پوچھیں بھی اس مسئلے کا کیا حل ہے، وہ آپ کو حل نکال کے دے دیں کہ بھی اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس لیے کہ اصول سارے کے سارے پہلے سے ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہے دین کی آسان صورت۔ اب آپ خود بتائیں کہ دین آسان ہے تو تقلید سے آسان ہوگا یا تحقیق سے آسان ہوگا؟ تحقیق کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کسی نے تحقیق کرنی ہے مدرسے میں جائے، ریسرچ سینٹر میں جائے، ٹھیک ہے، جہاں دینی اپنے گھر میں کرنی ہے تو اتنی کتابیں لے کر آئے اور بیٹھ کے وہاں پہ پھر تحقیق کرنا شروع کرے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو کتابیں بھی بڑی مہنگی ہیں، کتابیں بھی بڑی مہنگی ہیں، اور اس کا بھی آسان حل لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ ایپ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس سے ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے، اس سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ تقلید کر کے دین کے مسئلے کے اوپر عمل کر لیں، آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ ایک آدمی کہے کہ بھی میں نے آسان دین کے اوپر عمل کرنا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھی بازار سے جا کے کتاب بخاری لے کے آؤ۔ اب بخاری کا میرے پاس جو سیٹ پڑا ہے وہ 5500 کا ہے، 5500 روپے کا، پاکستان سے جو ملتا ہے۔ اب وہ کہ میں غریب آدمی ہوں، میں 5000 روپے کہاں سے لاؤں؟ میں غریب آدمی ہوں، 5000 روپے کہاں سے لاؤں؟ پاکستان کے حالات سب کے علم میں ہے، تو 5000 وہ کہاں سے لائے؟ آپ کہ اچھا چلو آپ کے پاس موبائل ہوگا، آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو۔ وہ کہ بھی میرے پاس 5000 نہیں، میرے پاس 25000 30000 60000 کا موبائل کہاں سے آئے گا؟ اور پھر میں ہر مہینے 1000 روپے کا پیکج کہاں سے کرواؤں گا کہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکوں؟ میرے پاس تو یہ بھی سہولت نہیں۔ اب کیا ایسا آدمی دین سے محروم ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھی تمہارے پاس پیکج بھی نہیں، تم کتاب بھی نہیں خرید سکتے، اس لیے تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے تم آزاد گھومو؟ یہ دین آسان ہے، آسان دین ہے نا، تو اس کا پھر یہی مطلب ہوگا۔ کیسا امت کا دماغ بنا دیا، لوگوں نے بات کرتے ہوئے سوچا بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تحقیق مشکل ہے، تقلید آسان ہے۔ تحقیق آپ کریں گے
تو منع نہیں کرتے ہم کہ تحقیق نہ کرو، کرو تحقیق، لیکن بات یہ ہے کہ ذرا سمجھ کے کرو۔ جب آپ تحقیق شروع کریں گے تو آپ کو اپنے بڑوں سے رہنمائی لینی پڑے گی، ان کی باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں ماننی پڑیں گی، ان کے اصول کہیں نہ کہیں آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ چلو ساری باتیں چھوڑ دو، میں اب دین کے متعلق بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے تحقیق کرنی ہے تو بخاری کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ تو بخاری نبی نے لکھی ہے یا جبرائیل امین نے لکھی ہے یا خود اللہ نے لکھ کر نازل کی ہے؟ لکھنے والے امام بخاری بخارا کے رہنے والے، عرب کے بھی نہیں عجم کے ہیں۔ وہ بھئی ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اور انہوں نے غلطی کی بھی ہے یا نہیں کی؟ ذرا یہ دو سوالوں کے جواب دے دو۔ تو پھر ان کی کتاب کے اوپر اور ان کی ذات کے اوپر جب تک آپ اطمینان نہیں رکھیں گے، اعتماد نہیں کریں گے، تو آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ ایک کتاب کا نام لیا ہے میں نے، آپ کہیں گے کہ بھی ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے، انہوں نے جو بات کہی صحیح کہی، تو یہی تو تقلید ہے۔ تو پھر آپ نے تو تقلید کر لی۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر رہنے والا ہر شخص، وہ تقلید کا دشمن ہو یا تقلید پر ایمان لانے والا ہو، تقلید وہ کرتا ہے، مانے یا نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے۔ آسانیاں تقلید سے ہی ہوتی ہیں، تحقیق سے آسانی نہیں ہوتی۔ تحقیق ایک مشکل میدان ہے۔ تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں تقلید کی اہمیت کے حوالے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ تقلید کرنے سے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں اور تقلید کو چھوڑنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس پر میں مزید بھی بات عرض کروں گا کہ تقلید چھوڑنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ آئیں دوسرے عنوان کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہم تقلید کی تعریف آپ کے سامنے بیان کریں گے، تقلید کے دلائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان دلائل کے اوپر ہونے والے شبہات کے جوابات آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو مسئلہ نکھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر کوئی بندہ بھی آپ کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض کرے گا، الزام لگائے گا، کوئی کسی بھی قسم کا آبجیکشن لگائے گا، تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے، آپ کے پاس پہلے سے جواب موجود ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں ہم پڑھ لیں گے تو یہ مسئلہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آئیں آج ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، اور وہ پہلا عنوان ہے تقلید کی تعریف۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے دو حوالہ جات بیان کیے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے مختار الصحاح کا، لکھنے والے ہیں علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ، جن کی وفات 768 ہجری میں ہے۔ وہ تقلید کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ اہل لغت نے، اہل زبان نے اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا۔ اہل عرب، یہ چونکہ عربی زبان میں ہے تو اہل عرب اس لفظ کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ تو علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلادۃ التی فی العنق ومنہ التقلید فی الدین۔ قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو، تقلید قلادے سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گلے میں ڈالی جاتی ہے، اسی قلادے سے تقلید فی الدین بھی ہے۔ قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گلے میں ڈالی جائے، اور اسی لفظ قلادہ سے تقلید فی الدین بھی ہے۔ یہ معنی کس نے بیان کیا؟ علامہ محمد بن ابی بکر الرازی رحمہ اللہ نے۔ ایک معنی آپ کے سامنے آ گیا تقلید کا۔ اب دوسرا معنی، کشاف اصطلاحات الفنون، قاضی محمد اعلیٰ تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1191 ہجری میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں التقلید لغتاً جعل القلادۃ فی العنق۔ التقلید لغتاً جعل القلادۃ فی العنق۔ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا، یہ تقلید کا لغوی معنی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو حوالہ جات بیان کیے
تقلید کے لغوی معنی کو واضح کرنے کے لیے کہ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا۔ اب آتے ہیں کہ یہ بار بار آپ کے سامنے قلادہ کا لفظ آ رہا ہے، تو قلادہ کا کیا معنی ہے؟ اس قلادہ کا معنی کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ تو آئیں، ہمارے نزدیک قلادہ کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے پٹا اور ایک ہے ہار۔ گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں نا، اور گلے میں پٹا بھی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، انسانوں کے گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ ہار ڈالتے ہیں۔ تو قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ اچھا، یہ دونوں معنی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ ایک ہی کتاب بخاری ہے، اسی بخاری کے اندر ایک دفعہ لفظ قلادہ کا آتا ہے تو معنی ہار ہوتا ہے، دوسری دفعہ آتا ہے تو معنی پٹا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے روایت لکھی ہوئی ہے کہ اگر قلادہ کا معنی پٹا لیا جائے تو بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس روایت میں قلادہ کا معنی پٹا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلائد کا لفظ ہے بیدی ثم قلدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 230۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں کے لیے قلادہ بناتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جانوروں کے گلے میں ڈال دیتے۔ جو جانور قربانی کے لیے لے کے جائے جاتے ان کے لیے قلادے بنائے جاتے، پٹے بنائے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بنا کے دیے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جانوروں کے گلے میں ڈال دیتے۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدہا۔ اب یہاں پہ قلادہ کا معنی پٹا موجود ہے اور جانوروں کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈالا۔ سمجھ آئی؟ تو قلادہ کا ایک معنی پٹا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ قلادہ کا دوسرا معنی ہے ہار، اور یہ قلادہ بمعنی ہار یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 874، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ہلکت قلادۃ لاسماء فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ آیت التیمم۔ تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سفر کے دوران ہار گم ہوا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، دوران سفر گم ہو گیا، حضرت عائشہ کے پاس تھا حضرت اسماء کا۔ اسی روایت کے آخر میں لکھا ہوا ہے زاد بن نمیر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ استعارت من اسماء، حضرت اسماء سے ادھار مانگا ہوا تھا۔ تو ہار حضرت اسماء کا تھا، پاس حضرت عائشہ کے تھا، دوران سفر گم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کا وضو بھی نہیں تھا، جس جگہ پہ رکے ہوئے تھے وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا، صحابہ کرام نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی۔ بعد میں جب صورتحال بتلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم والا حکم نازل ہوا، فانزل اللہ تعالیٰ آیت التیمم۔ اب دیکھیں روایت میں لفظ ہے حلقت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء کا پٹا گم ہوا تھا یا ہار گم ہوا تھا؟ ہار گم ہوا تھا نا، تو بخاری کی روایت میں قلادہ کا معنی ہار بھی موجود ہے اور بخاری کی روایت میں قلادہ کا معنی پٹا بھی موجود ہے۔
اب ایک روایت میں قلادہ بمانا پٹا ہے اور ایک روایت میں قلادہ بمانا ہار ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ قلادہ کا صرف ایک معنی کرنا اور پٹے والا معنی کرنا اور لوگوں کو یوں کہنا کہ ہم کوئی کتے ہیں جو اپنے گلے میں پٹے ڈال کے گھومتے رہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا تو ہم اپنے گلے میں پٹا کیوں ڈالیں۔ اس قسم کے جملے معاشرے میں بولنا، لوگوں کے سامنے بولنا، تقلید سے ان کو بھگانے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے، یہ بددیانتی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بخاری کو ماننے والے کو تو کم از کم یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے نا، کیونکہ بخاری کے ہی الفاظ قلادہ کے 2 معنی بیان کر رہے ہیں۔ تو اب ایک آدمی کہے کہ بھی میں بخاری کو مانتا ہوں، تو یہ مانتے ہو آپ بخاری کو؟ یا اگر پھر آپ بخاری کو واقعتاً مانتے ہو تو پھر یہاں پہ بددیانتی کر رہے ہو کہ ایک ہی معنی بیان کرتے ہو پٹے والا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بھائی قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان کا بچہ ہوگا تو معنی ہار لے گا، جانور کا بچہ ہوگا تو معنی پٹا لے گا، کیونکہ جانور کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا ہے، انسان کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے۔ جانور جانوروں والا معنی لیتے ہیں، انسان انسانوں والا معنی لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی اشکال نہیں، آپ پٹے والا معنی لو، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ لو۔ اگر آپ جانور ہو تو جانوروں معنی والا لو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھی آپ یہ معنی نہ لو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جانور ہیں۔ جانور جانوروں والا معنی لیں گے، انسان انسانوں والا معنی لیں گے، پسند اپنی اپنی ہے، جس کو جو معنی پسند ہو وہ لے لے۔ تو میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پھر ایک معنی میں آپ کے سامنے، ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ اسے بھی سمجھیں۔ تقلید کا معنی اگر پٹا لیا جائے نا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے پٹا ڈالنا، تو تقلید باب تفعیل سے ہے، صرف پڑھنے والے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تقلید کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے۔ باب تفعیل کی کچھ خاصیات ہوتی ہیں، یہ بھی آپ پڑھیں گے، مدرسے میں پڑھنے والے یا ہمارے پاس پڑھنے والے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باب تفعیل کی ایک خاصیت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ باب تفعیل متعدی ہے۔ اب کیا مطلب بنے گا اس کا؟ معنی یہ بنے گا کہ پٹا ڈالنا، ڈلوانا نہیں، ڈالنا۔ پٹا آدمی ہمیشہ دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے، اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ ہم پٹا ڈالنے والے ہیں کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تقلید کا یہ معنی لینا ہے تو ہم پٹا ڈالنے والے ہیں۔ اب انسان پٹا کس کو ڈالتا ہے؟ جانور کو۔ جانوروں کو پٹا ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ڈالا جاتا؟ جب جانور بھاگیں، ادھر ادھر اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کریں، تنگ کریں، چیزوں کو خراب کریں، تو مالک ان کی گردن میں پٹا ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ دین کو نقصان دینے والے جانوروں کو ہم پٹا ڈالتے ہیں، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو معنی بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، کرو معنی یہ۔ تو ہم آپ کو پھر پٹا ڈالنے والے ہیں کیونکہ ہم تقلید کرنے والے ہیں، آپ تو تقلید نہیں کرتے۔ یا تو کہو ہم تقلید کرتے ہیں، پھر تو ساری چیزیں ہی بدل گئیں، پھر یہ ساری گفتگو کرنے کا فائدہ ہی نہیں رہا نا۔ لیکن جب تقلید ہم کرتے ہیں تو پٹا بھی ہم ڈالتے ہیں، اور ہم اپنے گلے میں خود ہی نہیں پٹا ڈالتے، ہمیشہ انسان دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے۔ لیکن جب ہار والا معنی لیں گے تو ہار انسان کبھی خود بھی اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو ہار پہنایا پھر اس کے گلے سے اتار کے اپنے گلے میں ڈال لیا؟ ہم نے تو کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو ہار انسان کبھی اپنے گلے میں ڈالتا ہے، کبھی دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے۔ تو تقلید کا معنی اگر ہار لیا جائے گا تو ہم اپنے گلے میں بھی ہار ڈالتے ہیں، دوسروں کے گلے میں بھی ہار ڈالتے ہیں۔ اور اگر تقلید کا معنی، قلادہ کا معنی پٹا لیا جائے گا تو پھر ہم جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالتے ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ جانور ہم اگر کسی کو کہیں تو یہ بطور تشبیہ ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر عرف عام میں انسان کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے جانور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بہادر کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شیر ہے۔ جو آدمی بہادر ہو اس کو آپ شیر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے سے دم نکل آتی ہے، بڑے بڑے اس کے بال نکل آتے ہیں، کان لمبے ہو جاتے ہیں۔ بہادری کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے شیر کے ساتھ، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیر کی طرح ہے۔ کوئی بہت زیادہ تیز دوڑتا ہو، تیز چلتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ چیتا ہے۔ کوئی سست ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک گینڈا ہے۔ بہت ہی سست رفتار ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھوا ہے۔ اچھلنے کودنے کا مزاج زیادہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خرگوش ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی بہت زیادہ چلاک ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لومڑی۔ اگر کوئی بہت زیادہ بزدل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گیدڑ۔ یہ معاشرے کے اندر چیزیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ یہ غلط چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بیوقوف ہو تو بیوقوف کو کیا کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ گدھے کے ساتھ۔ گدھا بیوقوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گدھا بیوقوف بھی ہوتا ہے اور گدھے کو پٹا بھی ڈالا جاتا ہے۔ غلط بات تو نہیں میں عرض کر رہا؟ غیر مقلدین گدھے ہیں، اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہا، حضرت امین الامہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے غیر مقلد گدھا ہے اور اس گدھے کے گلے میں ہم پٹا ڈالنے والے ہیں، اس لیے کہ بیوقوف ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس پر کئی مثالیں بیان کیا کرتے تھے کہ یہ گدھا ہے۔ کوئی 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً گدھا ہے کہ نہیں ہے۔ 2 قسم کے گدھے ہوتے ہیں، ایک گدھا ہوتا ہے جنگلی اور ایک گدھا ہوتا ہے شہری۔ آپ دیکھتے ہیں نا شہر میں گدھے گھومتے ہیں۔ اب وہ شہر والا گدھا آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، آپ کی گلیوں میں بھی گھومتا ہوگا۔ سبزی والا آتا ہے، ابھی تو تھوڑا سا جدید نظام آ گیا، وہ موٹر سائیکلوں پہ آنا شروع ہو گئے، پہلے زمانے تھا، ابھی بھی آتا ہے گدھوں کے اوپر۔ تو اب وہ جو شہر کی گلیوں میں گھومنے والا گدھا ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، اور جو جنگل میں گھومنے والا گدھا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے۔ جنگل والا گدھا آپ کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قریب ہونے جائیں گے وہ پیچھے سے لات مارے گا، مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ اور شہری گدھے کے آپ بالکل ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں کہتا، فرق ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض غیر مقلد ایسے ہیں جو ٹوپی نہیں پہنتے ہی نہیں، وہ ہیں جنگلی گدھے۔ اور بعض ایسے ہیں جو کبھی کبھار پہن لیتے ہیں لیکن نماز کے وقت میں اکثر اتار دیتے ہیں، یہ ہیں شہری گدھے۔ یہ میں نہیں بات عرض کر رہا، میں بات نقل کر رہا ہوں، اپنی جانب سے بنا نہیں رہا، نقل کر رہا ہوں۔ جو جنگلی گدھا ہوتا ہے وہ اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا کسی چیز کو، رسی بھی نہیں ڈالنے دیتا، تو ٹوپی پہننے دے گا؟ نہیں پہننے دیتا، نہ وہ پہنتا ہے نہ پہننے دیتا ہے۔ تو جو اصلاً جنگلی غیر مقلد ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتا، ننگے سر نماز پڑھے گا، سارے کام ننگے سر کرے گا، ننگے سر گھومے گا۔ اور جو دیکھے گا کہ حنفیوں کا علاقہ ہے، یہ سارے پگڑی باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار شرم کرتے ہوئے ہلکی سی ٹوپی رکھ لے گا، جالی والی ٹوپی سب سے ہلکی ہوتی ہے نا، یہ شاید نکالی ہی ان کے لیے ہے، تو وہ ہلکی سی ٹوپی سر کے اوپر رکھ لیتا ہے، ٹوپی رکھ کے گھومتا رہے گا سارا دن۔ جب نماز کا وقت آئے گا تو ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لے گا یا سائڈ پہ رکھ لے گا، یا آج کل وہ ہیٹ آ رہے ہیں جو گرمی سے بچاؤ ہے، گرمی کا موسم بھی آ گیا، تو اب وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹوپی لے کے گھومتے رہیں گے بازار میں، مسجد میں آئیں گے تو اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، ننگے سر نماز پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس طرح جنگلی گدھے اور شہری گدھے کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اسی طرح ایک جنگلی غیر مقلد اور ایک شہری غیر مقلد میں ہلکا سا فرق آ جاتا ہے،
یہ کبھی کبھار ٹوپی لے لیتا ہے لیکن نماز کے وقت میں پھر بھی اتار دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز میں بھی لے لیتا ہے، لیکن اصلاً مذہب ان کا یہی ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنی ہے، سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی مثال سمجھیں۔ گدھے کی پشت کے اوپر آپ جتنا مرضی بوجھ ڈال دیں، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ کتنا کتنا بوجھ گدھوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہ غیر مقلد بھی ایسے ہی ہیں، بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے گھروں کے اندر لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، ساری کتابوں کے ترجمے رکھے ہوئے ہیں، اصل کتاب نہیں، ترجمے رکھے ہوئے ہیں، بخاری کا ترجمہ بھی ہے، مسلم کا بھی ہے، ترمذی کا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے، البانی کی کتابیں بھی ہیں، شوقانی کی بھی ہیں، فلاں اہل حدیث علماء کی بھی ہیں، فلاں کی بھی ہیں، سب کی کتابیں رکھی ہیں، بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی لائبریری، تو پشت پہ بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جس گدھے نے اپنی پشت کے اوپر اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، سر کے اوپر ہلکا سا کپڑا بھی رکھیں گے نا آپ، وہ ایسے جھٹک کے پیچھے کر دیتا ہے۔ سر کے اوپر ہلکا سا کپڑا برداشت نہیں کرتا، لیکن پشت پہ بڑا وزن اٹھایا ہوتا ہے۔ یہی حال غیر مقلدوں کا ہے کہ سارے ترجمے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، دین کی ساری کتابیں رکھ لیں گے، پشت پہ اتنا وزن اٹھا لیں گے، لیکن سر کے اوپر ہلکا سا کپڑا رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مشابہت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ پھر ایک اور بھی مشابہت بیان کر دیتا ہوں۔ گدھے کے اوپر آپ جتنا بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے، وہ بوجھ اٹھاتا چلا جائے گا، لیکن ایک اس میں فرق آتا چلا جاتا ہے۔ وہ فرق پتہ کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا بوجھ آپ ڈالتے چلے جائیں گے، گدھے کی ٹانگیں کھلتی جائیں گی۔ کبھی ڈال کے دیکھ لیں، یا پھر بازار جا کے دیکھ لیں، جب گدھوں کے اوپر چیزیں لادی جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہی حال غیر مقلد کا ہے۔ نارمل چل رہا ہوگا، جب رفع یدین والی بھاری بھرکم نماز شروع کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی؟ پھر یہ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ گدھوں کی مثل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشابہتیں اور بھی ہیں، مشابہتیں اور بھی ہیں۔ کبھی آپ نے گدھے کو ہینگتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو ذرا ان کی تقریریں سن کے بھی دیکھ لیں، دونوں میں آپ کو مشابہت نظر آئے گی۔ تو میں زیادہ لمبی بات نہیں عرض کرتا، میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اگر انسان ہو تو پھر انسانوں والا معنی بیان کرو، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا نہ کرو۔ اگر جانور ہو تو پھر تسلیم کرو کہ بھی ہم جانور ہیں، اور ہم نے آپ کی مشابہت ایک جانور کے ساتھ بیان کی ہے، آپ خوشی سے قبول کر لو، ٹھیک ہے بھی ہم وہی ہیں، پھر ناراض نہ ہوا کرو۔ یہ بات میں غلط تو نہیں عرض کر رہا، انسان کو مان لینا چاہیے نا کہ بھی ٹھیک ہے بھائی میں وہی ہوں۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بھی آپ کے سامنے میں بہت ساری باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بیان کرتے ہیں۔